سمجھوئی نا اس کات حدیث کے حوالے سے اس ترتیب چلان کہ یس شخص کنس خور ون یا خورس کنت رہبری کر رہنمائی کر تمس تہ مل برابر سوئی ثواب یس خور کرن ولس ثواب مل یس نیک کام کرن ولس ثواب مل سوئی مل کمس ثواب یم نیک کام کرن خطر یہ کھڑا کور یا یس یہ یم نیک کام خطر یہ بلو یم کنس کا خرچ وت ہائے تو جو عمل کرنے والے کو ثواب ملے گا وہی راستہ دکھانے والے کو بھی ثواب ملے گا. یہ موضوع چلا قرآن کریم کے آیات یت پہ جمع کرمت حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اخ آیت سورہ نحل یہ آئے بیان کرنا بیاکھ آیت سورہ مائدہ 8ویں سپارہ مجھ بے 7ویں سپارہ مجھ یہ بیان کرنا تریم آیت سورہ آل عمران اندر وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اللہ تعالیٰ فرماون یت آئے کریمہ اندر کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گھس اخ جماعت مخصوص جماعت آسن کام چیز سارنی سب کا کام ہے لوگوں کو خیر کی طرف بلانا برائیوں سے روکنا بری چیز کو برا کہنا اچھی چیز کو اچھا کہنا یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے پوری امت ذمہ داری کہ وہ یہ نبی کا اب نبی آئے گا کوئی سون نبی آخری نبی. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا اس سے پہلے امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ نبی جب تک تعلیم دیتا تھا تو تب تک لوگوں میں دین زندہ رہتا تھا. جب نبی کو اللہ اپنے پاس بلا لیتے تھے تو اس کے بعد لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ برائیاں آ جاتی تھی کمزوریاں آ جاتی تھیں اعمال کے اعتبار سے. تو جو ہی لگتا تھا کہ اب بہت کمزور ہو گئے لوگ اللہ پاک دوسرے نبی کو بھیج دیتے تھے لہذا وہ دوسرا نبی لوگوں پر محنت کرتا تھا. تو اس طریقے سے جو ہے لوگوں کے اندر دین زندہ رہتا تھا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے یہ بھی حضور کی امت یہ بھی انسان ہے کمزور ہے غلطیاں ہو جائیں گی غفلت آ جائے گی آئے گی نا. تو لہٰذا اگر آپ کوئی نبی نہیں آنے والا تو پھر اصلاح کرے گا کون اصلاح کرے گا کون. اسی کا ذکر اس آیت میں کہ ایک جماعت تو مخصوص ہونی چاہیے جن کا یہی کام ہو کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں اور بری بات سے روکیں. انہیں جو خیر کی طرف کون بنائے گا جو پہلے دین سیکھے گا دین سیکھنے کے لیے وقت نکالے گا جب وہ دین مکمل سیکھ لیں گے اس کے بعد پھر وہ لوگوں کو خیر بتائیں گے. لیکن اگر کوئی بھی نہیں سیکھے گا سب جو ہے دین سے دور رہیں گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا برائیاں پھیلیں گی اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں تم میں سے چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو یدعون الی الخیر جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی رہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر اچھی باتوں کا حکم کرتی رہے اور بری باتوں سے روکتی رہے. امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ ہم میں کوئی جماعت ایسی ہے اگر نہیں ہے تو ایسی جماعت تیار کرنے کی سب کو فکر کرنی ہے. تو آج کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے ساری کائنات کے لوگوں کی دوڑ دنیا کی طرف لگی ہوئی ہے اس ساری مشغول. لیکن ایک جماعت ایسی ہے جو یہ کام کر رہی ہے تم گئی مدرسہ دارالعلوم میں کسی دارالعلوم میں 200 بچے ہیں کسی دارالعلوم میں 500 بچے ہیں کسی دارالعلوم میں 800 بچے ہیں کسی دارالعلوم میں 1000 2000 بچے ہیں کسی میں 3000 بچے ہیں. یہ ہے جماعت. لیکن ان کا پڑھنا ہی کمال وہ خود ان کا کوئی کمال نہیں یہ کمال ہے جو وہ ان سارے لوگوں کا جو ان کو وہ ساری فیسلٹیز دے رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ آرام سے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. تو گویا کہ اگر ایک جماعت مخصوص کسی ادارے میں پڑھ رہی ہے وہ صرف کسی محتمم کی کوشش کی وجہ سے نہیں ہے یا مدرسے کے اساتذہ کی کوشش ہی نہیں ہے یا صرف ہمسائیوں کی کوشش نہیں ہے بلکہ اس کوشش میں وہ سارے لوگ شامل ہیں جو اس ادارے کو تعاون کر رہے ہیں. جب تعاون ہو رہا ہے تبھی وہاں ان کا سٹاف چل رہا ہے تبھی ان کا نظم چل رہا ہے
تبھی وہ 200-300 بچوں کا وہ 3 ٹائم 4 ٹائم 5 ٹائم کھانا دے پا رہے ہیں. تو یہ ہے جماعت تیار کرنا. اور بلکہ حکم یہ ہے کہ صرف اسی کو کافی نہ سمجھ لیا جائے, اس سے بڑھ کر مزید محنت کی جائے. سو کیا گئے مساجد کے اعتبار محنت گئے نا, مساجد کے اعتبار کہ ہر مسجد میں گھس مکتب آسن, درسگاہ آسن, لکٹن بچن پر گھس محنت گسن. یہ سارا سسٹم جو ہے نا ہماری سوسائٹی کو اسلامی سوسائٹی بنانے میں مدد کرے گا. اور اس سب کی فکر ہم سب نے کرنی. مثلا یہ سن مسجد, اگر یہ درسگاہ یا چھن یا چھن تو کمزور چھ, یہ درسگاہ مضبوط کرنے خاطر جس کی بھی کوشش ہوگی وہ اس میں شامل ہے کہ اس نے ایک جماعت کھڑی کر لی ہے, جو جماعت صرف دین کی ہی فکر کرے گی. اور وہ جماعت دین کی فکر کرے گی اور ان کی جو دنیاوی ضروریات ہوں گی ان دنیاوی ضروریات کو باقی لوگ برداشت کریں گے. تو یہ ہے مطلب اس آیت کا. بہرحال تو اب چند لوگ جو بیٹھ کر ایک جگہ خیر کا کام کر رہے ہیں, تو جن لوگوں نے ان کو تعاون کیا ہے جو ان کو ثواب ملے گا وہ ان کو بھی ثواب ملے گا. جیسے وہ ثواب کے حقدار ہیں, پوری طریقے سے وہ لوگ بھی اس ثواب میں حقدار ہیں جنہوں نے اس میں تعاون کیا ہے کسی بھی اعتبار سے, جانی تعاون, مالی تعاون, وقتی تعاون, یا دعاؤں کے ذریعے سے. کیونکہ ایک انسان رات کو اٹھتا, وہ اس نے مال کچھ نہیں دیا, اس نے وقت بھی نہیں دیا, لیکن رات کو اپنے گھر میں اٹھا 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اللہ سے مانگ رہا ہے, یا اللہ یت کائنات من ییتیا تہ دینی ادار چھ, مدارس چھ, یا ییتیا تہ مسجد چھ, ییتیا چین گھر چھ, یا ییتیا چین مراکز چھ, مدرس چھ, مرکز چھ, ییتیا چین دینک ذکر چھ گژھان, یا اللہ تہنز کر حفاظت, تہنز کر روش رفاقت, تمن کر غیبی مدد تو نصرت. یہ اپنے گھر میں دعا کر رہا ہے, اللہ اس کی دعا سن کر ان کی حفاظت کر رہا ہے. جو ثواب ان کو وہاں بیٹھ کر عمل کرنے کا ملے گا وہی ثواب اس کو دعا کرنے کی وجہ سے بھی ملے گا. تو یہ ہے اس موضوع کا مطلب کہ انسان جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے گا یا خیر پر کھڑا کرے گا یا خیر کا راستہ دکھائے گا یا خیر پر مدد کرے گا, وہ سب اس ثواب کے حقدار ہے جو خیر کرنے والوں کو ثواب ملنے والا ہے, جو نیکی کرنے والے کو ثواب ملنے والا ہے. اس کے حوالے سے روایت بھی لائی ہے مسلم شریف کی. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ابو مسعود عقبہ بن عمرو الانصاری رضی اللہ تعالیٰ, ان کا نام ہے بدری. انہیں بدری کیوں کہتے تھے ان کو؟ کیونکہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے. جیسے یہ غزوہ بدر کی طرف نسبت ہے ان کی. جیسے ہمیں بولیں گے باہر جا کر ہم بولتے ہیں کشمیری, تو کشمیری اس لیے کہ ہم کیا کشمیری رہتے ہیں, اس لیے اس طریقے سے یہ بدری ہیں. یہ کس میں تھے شریک؟ جنگ بدر میں. کیا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ, جس نے کسی کو خیر کی طرف بلایا, فلہ مثل اجر فاعلہ, اس کے لیے وہی اجر ہے جو اس خیر کرنے والے کو اجر ملے گا, جو نیکی کرنے والے کو اجر ملے گا. یعنی ایک آدمی نماز نہیں پڑھ پاتا ہے خود, مثال, حالانکہ پڑھنی چاہیے سب کو, تو یہ تو اس کا جواب تو اللہ کے پاس دینا ہے, کسی بندے کے پاس تو دینا نہیں ہے. لیکن وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ میرے گھر میں جو میرے ماتحت چل رہے ہیں, میں اگر بے نمازی ہوں لیکن میرا اہل و عیال بے نمازی نہ رہے, اس کی کوشش کر رہا ہے, اس کی فکر کر رہا ہے. تو اس کی کوشش کی وجہ سے اس کا اہل و عیال سارا نمازی بن گیا. خالی یہ ایک بے نمازی, لیکن پورا اہل و عیال اس کی وجہ سے کیا بن گیا؟ نمازی بن گیا. اب جو ان کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا وہ اس کو بھی ملے گا. وہ ایک الگ ثواب ہے کہ اس کا فرض جو ہے وہ ادا تو ہوگا تبھی جب خود ادا کرے گا, لیکن ثواب میں یہ بھی شریک ہے کیونکہ اسی کے کہنے کی وجہ سے وہ نمازی بن رہے ہیں. یہ موضوع ہے. یہ مطلب اس روایت کا, جو مسلم شریف کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو کسی کو خیر کی طرف بلائے گا اس کو وہی اجر ملے گا جو نیکی کرنے والے کو اجر لکھا ہے اللہ نے. اگلی روایت جو ہے وہ بھی مسلم شریف کی ہے اور اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی, بلکہ تھوڑا سا اضافہ, کچھ چیزوں کا اضافہ کر کے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے, فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس کے لیے وہی اجر ہے جو ان لوگوں کو اجر ملنے والا ہے جو اس کی بات کو ماننے والے ہیں, جو اس کی بات کو ماننے والے ہیں.
اور اللہ کے حبیب نے یہاں تھوڑا وضاحت کے ساتھ بتا دیا لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، مت تمہارا یہ خیال ہو کہ اے میرے امتیوں، مت تمہارا یہ خیال ہو کہ اس کو بھی وہی ثواب مل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کی وجہ سے نیک لوگ بنے ہیں یا نیکی کرنے والے بنے ہیں تو ان کے اجر میں سے کچھ کام کر کے اس کو دیا جائے گا؟ اللہ کے حبیب نے کہا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اجر دینے والا کوئی انسان نہیں ہے، اجر دینے والا تو وہ ذات ہے جس کے خزانے میں کوئی کمی ہی نہیں ہے. لہذا وہ اللہ مالک ہے، وہ جو اس کو عمل کرنے والے کو اجر دے سکتا ہے وہی اجر اس کو بھی دے سکتا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آئے گی نہیں. تو یہ بات اللہ کے حبیب نے تھوڑا کنفیوژن دور کر دیا. ہو سکتا ہے کسی نے سمجھا ہو کہ اس کو بھی اجر مل رہا ہے بغیر عمل کرنے کے اور اس کو مل رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اجر میں سے نکال کر تھوڑا سا کاٹ کے کچھ پرسنٹیج اس کو دیا جائے. کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا دربار ہے، کسی بندے کا دربار نہیں ہے کہ اس کا اجر کاٹو اس کو دے دو، اس کو کاٹو اس کو دے دو، ایسا نہیں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.